ایران اور سعودیہ جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. حافظ صاحب نے ٹھوک بجا کے کہا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور سعودی عرب کی سلامتی جو ہے وہ ہماری سلامتی، کیونکہ ہمارے وہاں پہ 2 مقدس ترین مقامات ہیں. ایسی صورت کے اندر آپ یہ افواہیں چھوڑنا شروع کر دیں کہ اسلام آباد کے اندر جناب کرفیو لگ گیا ہے، پھر سر آپ کو میرٹ کے اوپر جوتے بنتے ہیں جی، ڈیزرو کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں رضی دادا موجود ہے. دادا، آج جمعے کا دن ہے، جمعۃ المبارک، اور پاکستان کی ڈپلومیسی بھی دنیا کو مبارکبادیں دے رہی ہے. میرے خیال سے دنیا بھی ہمیں مبارکباد دے رہی ہے. اگر 29 روزے ہوئے تو آج جمعۃ الوداع بھی ہے. ارے ٹھیک ہے جی. تو چلیے، پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے، ظاہر پاکستان جو ہے وہ 27 رمضان کو بنا تھا جی. تو رمضان جو ہے وہ عروج کا مہینہ ہوتا ہے. ٹھیک. پاکستان کی ڈپلومیسی کو بھی عروج ہے. ماشاءاللہ. ایران اور سعودیہ جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے نا، پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں، مجھے اس بات کی شدید تکلیف ہوئی کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں شہباز شریف کو طلب کیا گیا ہے. جی. شہباز شریف صاحب کو طلب نہیں کیا گیا، وہ ایک بڑے کے طور پہ اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں. No doubt. جو دیکھیے، اس وقت پاکستان کی ڈپلومیسی نے جو عروج دیکھ لیا ہے وہ پچھلے پوری زندگی کے اندر نہیں دیکھا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ اس وقت ایک جنگ لگی ہوئی ہے خطے میں جس میں 20 کے قریب بلکہ 21 کے قریب ممالک انوالو ہیں. جی. اور اس میں دونوں فریق جو ہیں نا وہ ایک ملک کی بات ماننے کو تیار ہیں اور اس پہ متفق ہیں، جس کا نام پاکستان ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ایز اے پاکستانی اس کو کیوں انجوائے نہیں کر سکتے یار؟ ہم رونے پٹنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، ہمیں عزت مل رہی ہے یار. جی. عزت پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جی. احترام مل رہا ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو MBS سے میٹنگ ہے، یہ شہباز شریف صاحب کا انیشیٹو تھا، خواہش تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کی میٹنگ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اور حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب فیلڈ مارشل جو ہیں وہ میٹنگ کر کے آ چکے ہوئے تھے نا. ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی جی. ٹھیک ہے. تو جو آفیشیل کمیونیکیشن تھی وہ تو ہو چکی ہوئی تھی. اوکے. اور اس میٹنگ کے لیے ایک باقاعدہ جگہ ہموار کی گئی تھی. جی. ہم مطلب بلڈ اپ ہوا تھا سارا. بلڈ اپ ہوا تھا، باقاعدہ پیپر ورک بیک گراؤنڈ کے اوپر کام ہوا تھا. جی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ میٹنگ ہو گئی تو ہماری کمیونیکیشن تو ان کے ساتھ مکمل ہو گئی تھی. جی. ٹھیک ہے. جس کے اندر پھر ہم نے وہ جو تھا ان کو ایک بات بتائی تھی. ٹھیک ہے. کیڑی بلا؟ اچھا، وہ بات مجھے پتہ چل گئی تھی. اچھا. لیکن اب خبر اتنی بڑی تھی کہ ظاہر میں تو صرف سوشل میڈیا کے اوپر تو نہیں نہ کر سکتا. میں یا تو کسی ادارے میں ہوتا تو میں وہاں پہ ٹھوک بجا کے خبر دیتا ایز اے رپورٹر. ٹھیک ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ میں کسی ادارے میں خبر نہیں دے سکتا، جی، تو میں نے پھر ایک ٹویٹ کیا. جی. اور وہ ٹویٹ جو تھا وہ اچھل کے آسمان کو وجہ، ابھی میں پروگرام سے پہلے آپ کو تذکرہ کرنا. جی جی جی. مجھے یہ جب خبر ملی کہ حافظ صاحب نے ٹھوک بجا کے کہا ہے ٹھیک کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور سعودی عرب کی سلامتی جو ہے وہ ہماری سلامتی. جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ہم دامے درمے سخنے، جب آپ جہاں چاہیں گے جیسے چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو پھر 2 دن کے بعد مشرف زیدی صاحب نے یہ بات بلوم برگ کے ساتھ گفتگو میں بتا بھی دی. اوکے. لیکن ہم نے اس وقت ایک ٹویٹ کی جیسے ہی ہمارے پاس یہ خبر پہنچی، بہت اوپر گئی ٹویٹ، وہ 1 ملین کا قریب امپریشن اس کا. ہاں. تو ہم نے لکھ دیا کہ سعودیہ پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ. جی. یہ کوئی میرا تبصرہ نہیں تھا. جی. یہ میری انفارمیشن تھی جس کو میں جرنلسٹک طریقے سے نہیں دے سکتا تھا. اوکے. اور یہ فکرہ میں نے سعودی عرب کے وزیر داخلہ نے جب پاکستان اور سعودیہ کا دفاعی معاہدہ ہوا تھا، جی، تو انہوں نے ٹویٹ کی تھی عربی کے اندر کہ سعودیہ پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے مستعار لے کے اردو میں کر دی. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے کہ چونکہ وہ ہارڈ کور خبر تھی جس کو بڑے لائٹر انداز میں کیا گیا تو وہ اچھل کے آسمان کو وجی، لیکن یہ نہیں ہے، ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ڈیولپمنٹ اس موضوع کے اوپر ہو چکی. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک اور بات ہو گئی.
آپ نے تصویر غور سے دیکھی؟ حافظ صاحب چاچو کی اور ان کی سلمان صاحب کی؟ ہاں نہیں بس دیکھی ہے میں نے. حافظ صاحب نے جو جنگی وردی پہنی ہوئی ہے, اچھا میدان جنگ والی وردی پہنی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عمومی طور پہ جب وہ بیرونی دوروں میں جاتے ہیں تو سیریمونیس ڈریس پہنتے ہیں یا سول ڈریس پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی. لیکن یہاں پہ میدان جنگ والا لباس پہنا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب واضح ہے نا کہ ہم اس طرح سے بھی اس وردی کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ہیں. کیا بات ہے, حرمین شریفین کی حفاظت تو ہمارے لیے. ہم اس وردی, یہ جو جنگ والی ہماری وردی ہے, میدان جنگ کی وردی ہے, تو اس کا پہن کے جانا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ ٹھیک ہے سمبلائز کر رہے ہیں نا کچھ. بالکل. تو اسی لیے حالانکہ اس کیمرے کا اینگل بڑا دور ریموٹ بن رہا تھا, لیکن تینوں کو ایک فریم کے اندر اکٹھا کیا گیا. جی 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 ہے نا جی. اور وہ تصویر بھی جاری ہوئی. جی تصویر جاری ہوئی, خاکسار نے شیئر بھی کی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, اور بہت سارے لوگوں نے, لاکھوں لوگوں نے شیئر کی. دنیا کے اندر سمبلائز کرتی ہے یہ والی تصویر. آفیشل جو سعودی عرب کے بڑے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان کی ایمبیسیز کے, انہوں نے بھی وہ تصویر شیئر کی ہے آنرشپ کے ساتھ. ہاں 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 ہاں. اور جو ہے مجھے یہ رات میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جن کے بارے میں یہ خیال ہے عموماً یا کہا جاتا ہے کہ یہ ایم بی ایس صاحب سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, عمومی طور پہ, ٹھیک ہے, وہ بھی اس تصویر کو, یہ جو 3 والی تصویر ہے نا, اس کو شیئر کرتے ہوئے پائے گئے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو جیسر پاکستان کی طرف سے دوسری طرف سے جانا چاہیے تھا وہ وہاں پہ ایکسیپٹ کیا گیا. ایک اور بات میں یہاں پہ بہت ضروری ہے, پتہ نہیں یہ بات نشر ہونی ہے کہ نہیں نشر ہونی ہے. دیکھیے, جب بھی ہم سعودی عرب کو فوجی طور پہ مضبوط دیکھنے کی یا کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جیسے ہم ایران کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں, جی, حالانکہ ایسا تو قطعاً بھی نہیں ہے. بالکل نہیں, کم از کم میری سرشت میں تو ایسا نہیں ہے. بالکل نہیں, کسی کی سوچ. ٹھیک ہے نا. سعودی عرب کو دفاع کے حوالے سے ناقابل شکست ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے وہاں پہ 2 مقدس ترین مقامات ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی سیاسی انارکی نہیں ہونی چاہیے. جی, وہاں پہ اور اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونا چاہیے. جی, یہ پاکستان کس نام پہ وجود میں آیا ہے؟ اسلام کے نام پہ. اسلام پہ نام پہ. اور اسلام کی جو 2 میجر سمبلز ہیں وہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. بے شک. تو پاکستان کا اپنے تمام وسائل کے ساتھ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنا, یہ اس کے اپنے وجود کی دلیل ہے. جی, پاکستان کے اپنے وجود کی دلیل ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے, تو اگر ہم سعودی عرب کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے بھائی ایران کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. بے شک جی, بے شک. ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی کزن ہیں, وہ بھی کزن ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ہمارے لیے بالکل بالکل حقیقت. لیکن سعودی عرب کی جو ہے فضیلت وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ اسلام کا ارکان ہے, اسلام کے وہ جو 2 بنیادی سمبلز ہیں اس وقت دنیا میں وہ وہاں پہ موجود ہیں, اور ہمارا وجود ہی اسلام کے نام پہ ہے. بے شک, پاکستان کا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ ہے بھائی. ٹھیک ہے, لیکن دادا اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی تو آپ نے بتا دی, پاکستان چھایا ہوا ہے دنیا پہ, اور اس کو سیلیبریٹ ہونا چاہیے. یہ جو ہر شادی کے اندر پھڈا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں نا, یوتھیا مجول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن, ہاں, یہ جو بیٹھ جاتے ہیں نا, ان کو نا میرا مطلب ہے کہ ڈنڈے شنڈے مار کے تو سائڈ پہ کار ہی لینا چاہیے ہمیں. اب ضروری ہوگا کب تک آپ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی کوشش کرتے رہیں گے, ٹائم دیتے رہیں گے, وہ حل کوئی نہیں ہے. دادا میرے 2 امپورٹنٹ چیزیں جن کے اوپر میں نے آپ سے مکمل ڈیٹیل میں بات کرنی تھی, لیکن ایک میں تو میں اگلے پروگرام میں کروں گا. اب آپ یہ دیکھیے, میں آپ کو 23 مارچ آ رہا ہے جی, اور 23 مارچ کی بڑی فضیلت ہے اس دفعہ. جی جی جی, بہت سارے جو ہے کام ہونے ہیں, بہت سارے لوگوں نے اگلے منزلوں کی طرف جانا ہے. 23 مارچ کو اسلام آباد کی پریڈ کی پریکٹس ہوتی ہے. جی, 23 مارچ کو جو پریڈ ہوتی ہے نا, آج کل اس کی پریکٹس چل رہی ہے. ٹھیک ہے, J10C, جی JF-17 JF-17 جی F-16 جی اور معراج, جی یہ 4 طیارے جو ہیں
یہ انہوں نے چونکہ فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک دفعہ وہ ایئر کوریڈور تو دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے ادھر سے آ کے ایسے مڑ کے, ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے نا, پرفیکشن دیکھنی ہوگی, پرفیکشن دیکھنی ہوتی ہے. پھر ایک ایک ٹکڑی نہیں دیکھنی ہوتی, جی جی, فارمیشن نے نہیں, بلکہ کئی فارمیشنز ہوتی ہیں, نو ڈاؤٹ, اور ان فارمیشن نے بار بار وہاں سے گزرنا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں پرفیکشن سے نیچے تو کوئی بات مانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یوں فلائٹس ہو رہی ہیں. ایوری باڈی نوز کہ مارچ میں یہ فلائٹس ہوتی ہیں جی, کیونکہ مارچ پاسٹ کی پریکٹس ہوا, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. فوج کے مارچ کرنے والے دستے جو ہیں وہ اسلام آباد آ چکے ہیں, اور انہوں نے کس طرح کہاں سے لے کے کہاں تک مارچ کرنا ہے پریکٹس ہو رہی ہوگی, وہ اس کی پریکٹس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. رمضان ہے, گرمیاں بھی ہیں, وہ جوان جو اس گرمی کے اندر بغیر کسی چھاؤں کے مارچ کر رہا ہے, اور سڑک نیچے ہے کولتار کی تپی ہوئی سڑک, ہاں جی, ٹھیک ہے نا. آپ ذرا اس کا اندازہ کریں, ایسا ہی ہے, کیا بات ہے, ٹھیک ہے. ایسی صورت کے اندر آپ یہ افواہیں چھوڑنا شروع کر دیں کہ اسلام آباد کے اندر جناب کرفیو لگ گیا ہے, فوج آ گئی ہے, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, ٹھیک ہے, انڈیا نے حملہ کر دیا لگتا ہے کیونکہ طیارے اوپر کر رہے ہیں, جی جی, ٹھیک ہے. پھر سر آپ کو میرٹ کے اوپر جوتے بنتے ہیں جی, ڈیزرو کرتے ہیں. اگر آپ کو اپنے اس شہر کی اور اس ملک کی اس تاریخ کا نہیں پتا تو آپ ڈیزرو نہیں کرتے کہ آپ یہاں پہ ایک رسپیکٹیبل زندگی گزار سکیں. میں یہ آئی بلیو ان, اسے انتہا پسندی نہ سمجھا. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بجائے کہ آپ اس کو پازیٹیو وے کے اندر جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہے, آپ اس کے اوپر لال بھجکڑ بنے ہوئے ہیں, جس طرح وہ کل شہین سے بھائی بنا ہوا تھا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, کہ جی حافظ صاحب کو تو ساتھ ہی نہیں لے کے گئے, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اور یہ گرا ہوگا پھر کسی گٹر میں نا پی کے, نو ڈاؤٹ جی, نو ڈاؤٹ, کل ویکینڈ شرابی, بالکل 100%. اچھا دادا, میرے پاس بچے ہیں 6 منٹ, 2 امپورٹنٹ خبریں ہیں جو پہلے میں آپ کو چاہوں گا جس پہ آپ 1-1.5 منٹ کی بات کر دیں, جس میں پورا پروگرام میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا. اگلا وہ یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب کنٹینر کی تیاری کر رہے ہیں, ایک خبر یہ ہے. اور میں ساتھ ہی آپ کو دوسرا بتا دوں کہ حافظ صاحب گئے ہوئے تھے سعودی عرب, ڈپلومیسی کی بادشاہت پاکستان کی چل رہی تھی, اور ساتھ ہی افغانستان کو ہم نے پھینٹی لگائی. ان دونوں چیزوں کے اوپر آپ ذرا ٹائم مینیج کر کے تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں. وہ نا مجھے مطلب کہ مجھے علم تھا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, بندہ گفتگو کرتا ہے تو گفتگو میں سے کوئی چیز پک کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اچھا انہوں نے اب کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو دونوں, اب دیکھیں نا, رات کابل بھی تھا جی, اور قندھار بھی تھا, جی, یہ 2 ہی مین سینٹر بنتے ہیں, ٹھیک ہے, جی جی, ٹی ٹی اے کے. اور ٹی ٹی اے جو ہے, اور آخری بات, when you smell the victory جی, you become lethal. اوکے, جب آپ کو وکٹری اسمیل ہو جائے نا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو گریب کر لینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جب آپ کا شکار زخمی ہو جائے اور اس کے بلڈ سپاٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے, پھر شکاری جو ہے نا وہاں سے واپس نہیں مڑا کرتا کبھی. جی, پھر وہ بلڈ سپاٹ کے آخر میں جاتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے میرا شکار زخمی ہے, اس نے کہیں نہ کہیں کمزور ہو گیا, گرنا ہے, اب میں پکڑوں گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان ہیز اسمیل دا وکٹری. پاکستان کو ان کی ولنریبلٹی کا پتہ چل گیا افغانستان کا, ٹھیک ہے, اور پاکستان کا خیال ہے کہ بس یہ تھوڑا سا دھکا اور دینے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ افغان جو ہیں وہ اب آپ کو یہ پلیڈ کرنے پہ اگر آ جائیں کہ دیکھیے اگر آپ ہمیں رخصت کار دیں گے تو پھر شمال والے آ جائیں گے, تو انہوں نے تو سلالہ کے اندر 28 پاکستانی فوجی شہید کار رکھے ہیں, ان کی تو یہ تاریخ ہے, تو وہ تو آپ کے ساتھ یہ کیا. اگر آپ کے ساتھ افغانی یہ پلیڈ کر رہے ہیں مائی ڈیئر عدیل آصف صاحب, اس کا مطلب ہے کہ کہانی گئی مک تے قلعہ گیا ٹھک. ہاں جی, ٹھیک ہے, کہانی مک گئی ہے, دانے مک گئے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ ہمارے پاس رپورٹ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جن کو ملے ہیں نا جا کے, اچھا, یہاں سے جو ڈیلیگیشن گیا تھا, اچھا, تو وہاں پہ جن کو جا کے ملا ہے, ہمیں ادھر سے خبر آئی ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے. وہ ہم آپ کو اگلے ولاگ کے اندر, کیا بات ہے, بلکہ ہم اس میں ڈیٹیل میں پوچھیں گے. میرے پاس ویسے تھوڑی سی کل رات کی کاروائی کی تھوڑے سے سٹیٹس ہیں, اگر آپ کہتے ہیں تو میں شیئر کر دیتا ہوں کہ 4 لوکیشن ڈسٹرائے کی ہیں ہم نے. کابل کے اندر 313 کارپس جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا جی, وہ ہم نے کیا. اس کا قندھار کے اندر
تارا وہ ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپ ہے، اس کو ہم نے تباہ کیا ہے. کندھار کے اندر ایک اور ٹیررسٹ انفراسٹرکچر انکلوڈنگ آئل اسٹوریج، جس کے اوپر کافی زیادہ وہ چیخے بھی مار رہے ہیں. اور ساتھ ایک پکتیا یہ جس میں ننگرہار واقع ہے نا، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک ٹیررسٹ کیمپ تھا جس کو ہم نے چترال کی اوپر والی سائڈ. اچھا بالکل ٹھیک ہے. لیکن زیادہ میں پروگرام اختتام، میرے پاس آخری منٹ ہے، اس میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ وہ بتا دیں کہ جس وقت آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہماری خوشیاں خراب کرنے آئے ہیں، انہوں نے ہماری بسنت خراب کی، یہ ہماری عید بھی خراب کریں گے، یہ آپ نے بتایا تھا، ہم نے ان پہ پنجہ ڈال لیا، پکڑ لیا. دوسری طرف کچھ دن پہلے آپ نے تبصرہ کیا پرانے ہمارے شو کے اندر کہ کے پی کے اندر داعش کے جھنڈے دکھائے گئے سہیل افریدی کے گھر کے 1-2 کلومیٹر کے بعد، اور ساتھ ہی حلقے میں اور سہیل افریدی ایک کنٹینر دیکھنے گیا کل. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اس کو سم اپ کر دیں، پھر ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. یہ متقاضی ہے کہ اس پوری گفتگو کو کھول کے بچھایا جائے. ٹھیک ہے نا. تو میں پھر اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ میں ایک پورا ولاگ کر چکا ہوں جی کہ موصوف جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں امپلیکیٹ ہو گئے ہیں. اوکے، تو یہ کنٹینر کی طرف جانا بنیادی طور پہ امپلیکیشن کا آٹومیٹک رزلٹ ہے. اوکے ٹھیک ہے، اس کے لیے یہی بس ٹھیک ہے. تو ہم اگلے پروگرام میں اس پہ ضرور بات کریں گے. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اللہ حافظ.